تو حکم اسی کا ہے، فیصلہ اس کا ہے، اللہ ہی اللہ کی طرف، تو اس کا حکم تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ تمہارا اللہ ہے، ربی میرا رب، علیہ اس پر توکل میں نے توکل کیا، اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جس بات میں بھی تم اختلاف کرو گے اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی تمہارے درمیان جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ یہاں سے اس صورت کا جو خاص مضمون اس کے بعد میں نے شروع میں اس کی وضاحت کی تھی، اقامت دین، اس کی یہاں سے تمہید ہوئی ہے۔ تو پہلا نقطہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا اصل حاکم جو ہے وہ اللہ ہے، اور حاکمیت صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ بڑا پیارا نمک پر کا شعر ہے، اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ سرمنی زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمران ہے ایک وہی باقی بتانے حاضر ہے۔ باقی سب بت ہیں جو حاضر کے جیسے بت تھے، ایسے بت ہیں، باقی سب صرف جو سروری ہے، صرف بادشاہت ہے، پیسے کا اختیار ہے، وہ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ سمجھ یہ آئی، اس آیت سے سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ انسانوں کے درمیان جو بھی اختلاف ہے کہ انسان جب اس گھر میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے درمیان مختلف چیزوں میں اختلاف ہوتے ہیں، تو ایسا ہی نہیں آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ مختلف انسان ہے ان کے درمیان اختلاف ہونا، وہ اختلاف قدرتی بات ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے اور دین کے معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ تو دینی امور میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف بتا دیا جائے، یعنی اختلاف میں اور آپ روک نہیں سکتے، لیکن اس کا حل کیا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، منفی اثرات میں نہ الجھا دیا جائے باتوں کو، بلکہ پازیٹیولی اس چیز کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے، اور کیا کہ چلے جی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ہے، میں کہہ یہ بات ہے، چلے پھر اللہ کے پاس سکتے ہیں، اللہ سے اس کا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سے جب بات اگر ہو جائے گی تو اتحاد لازمی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے توحید کا نتیجہ اتحاد ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس کو ذہن پر پکا کر لیجیے، بات لیجیے، توحید کا رزلٹ ہمیشہ اتحاد کی صورت میں کرتا ہے۔ جب ایک اللہ پہ میرا یقین ہے، ایک اللہ پہ آپ کا یقین ہے، ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا، اللہ کی بات کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن سے۔ قرآن ہمیں بتا دے گا کہ کون سی بات درست ہے، اختلافات کس طرح سے دور ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش میں اگر ہم پڑھیں گے نا تو وہ اختلافات ختم نہیں، لیکن کچھ معاملات میں فیصلے جب اللہ سے رجوع کر دیا جائے گا، سورس اللہ کو بنا لیا جائے گا، تو سورس قرآن کو بنا لیا جائے گا، تو بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو اسلام ہے اس کا اصول یہ سمجھ لیجیے، جو ہم نے ابھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا سورہ شورى میں ہم نے اقامت دین کی بات پڑھنی ہے، سب سے زیادہ دین کو نافذ کیسے کیا جائے، تو اس کے اوپر پہلا نقطہ یہ سمجھنا کہ ہم نے پورا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، اپنے جو علمی روحانی جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کی طرف ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور فیصلہ اللہ کی طرف کی فیصلہ اللہ ہی سے کروانا ہے۔ دراصل سمجھیے یہاں پہ جو فیصلے کا اختیار اللہ ہی کو دے دینا ہے، وہ ہے اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، وہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی اس معاملے میں یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ اس اچھا بھی آج پڑھنے زیادہ فاطر السماوات والا تو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جعل بناتا ہے لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے ازواجن جوڑے، ومن الانعام ازواجن اور
تمہارے چوپایوں میں سے بھی چھوڑے. اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے، کریم ہے. پوری کائنات کی جو کنجیاں ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے اس کے کچھ صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ واحد. وہ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے اور اس نے تمہاری نسلوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور پھر انسانوں کے ساتھ انسانوں کے جوڑے بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ چوپایوں کی بات کی جائے تو چوپایوں کے ساتھ چوپایوں کے جوڑے بنائے. جیسے بھینس کا جوڑا بھینس ہے، گائے کا جوڑا گائے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسلیں پھیلانے کے بعد ایک کے بعد ایک نسل لایا. جانوروں، انسانوں، مویشیوں میں سے ہر ایک کی طرح کے اس نے ہر ایک کے ساتھ اس نے جوڑے پیدا کر دیے. ہر اسپیشی جو ہے نا جانداروں کی، چاہے وہ انسان میں ہو چاہے وہ حیوانوں میں ہو، ان کے اندر نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے. اور اللہ ہمارا یسرا وہ اسی طرح سے تمہاری افزائش کرتا ہے، تمہاری بڑھوتری کرتا ہے. کا مصری کی شے، اس کی مثال سی تو کوئی شے ہے ہی نہیں. اللہ تو ایسی ذات ہے جو کہ بالکل یونیک ہے، بالکل یکتا ہے، ایبسولوٹلی یونیک ذات ہے. اس جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنی طرز کا منفرد اور یہ نا ذرا حساس سا موضوع ہے. اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا کہ لیسا کا مصری کی شے، بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اس جیسی کوئی چیز مقابلہ میں کر سکتا ہے. یعنی کہا یہ جا رہا ہے یہاں پہ کہ اس جیسی تو کیا، اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس جیسا سننے، اس جیسا دیکھنے، اس جیسا کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں. ہم اگر سوچیں دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال دیں تو اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے. خدا مثل لہو بلا مثال لہو بلا ضد لہو بلا ضد لہو. یہ اس کو سمجھ لیجیے کہ اس جیسا نہ کوئی ہے، اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی اپوزٹ ہے. اس کے لیے ہم کوئی اپوزٹ نہیں بول سکتے. پورا وہ ذات ایک ہی ذات ہے. اس کے لیے بے شمار قرآن کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات بتائی جس میں نے پہلے کہا کہ مثال نہیں دی جا سکتی. یعنی کہ یہ مبالغے کا انتہائی صیغہ ہے. وہ سمیع البصیر، وہ یہ سب کچھ سننے والا اور وہ یہ سب کچھ جاننے والا. جو سماواتی والا آیت میں بتا رہا ہے اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں. مقالید کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. مقلید کی جمع ہے، خزانے کی کنجیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ وہ ہے جس کے پاس خزانوں کی تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں. اب یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں اس آیت کو تو سمجھ لگے کہ جب سے رزق میں یہ شاء وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کو، یعنی مطلب یہ ہے اس کا کہ رزق میں سے جو رزق چاہتا ہے، جس کے لیے رزق چاہتا ہے وہ رزق بڑھا دیتا ہے. یقیناً علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ خود جانتا ہے کہ کس کے لیے رزق شادی بہتر ہے اور کس کو بقدر ضرورت دینا بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے پڑھا نا لیسا کا نہ کوئی آسمان اس کی طرح سے بنا سکا، نہ کوئی زمین اس کی طرح سے بنا سکا، نہ کوئی اس کی طرح سے رزق کے وسیلے بنا سکا نہ کسی کے لیے. وہ جس طرح چاہے. آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی جگہ سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ نہیں پہنچتا. وسیلے کے لیسا کا تو کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ دیکھو گا یہ مثال بہت دفعہ دیتی ہے. بعض اوقات بالکل انپڑھ لوگ ہوتے ہیں لیکن اتنے رزق میں کھیل رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن رزق کے ایک لقمے کو ترس رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ایسا کا مسلیج ہے جس جیسی کوئی ذات اور ہو ہی نہیں سکتی. مجھے اور آپ کو نہیں پتا یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے اور اس کو بہتر پتا ہے کہ کس طرح سے کسی کے لیے فیصلے کرنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں کو بنانے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے درمیان ساری چیزوں
ایسا ہے نا, آسمان ایسا ہے جو بغیر نہ سیدھے نہ ترچھے نہ الٹے نہ کسی اور طرح کے بیلنس کے بغیر اللہ نے آسمان کھڑا کر دیا. پورا آسمان تو کیا, اس کا لاکھواں حصہ بھی کوئی انسان کھڑا کر کے دکھا دے نا اس طرح سے بغیر بیلنس کے, تو نہیں کھڑا کر سکتا. اور پھر ذرا سی انسانی جسم کی صاف کے پہ غور کریں. یہ میں بہت دفعہ مثال دیا کرتی ہوں, اٹریکٹ کرتی ہے مثال کہ ہمارے جسم کے اندر ایسے سسٹمز ہیں کہ ہم بنتے ہیں تو احرام میں کرتے ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں ڈاکٹرس کے لیے تو کرنا بہت ہی آسان ہے, کیونکہ جب سسٹمز کو دیکھتے ہیں, ان کی کارگزاری دیکھتے ہیں, تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کتنی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, اگر ہم اس طرح کی ایک فیکٹری لگا دیں نا, تو کتنے لوگوں کو پہ لگائیں گے اس کے ساتھ, اور وہ ایک لمحے کے لیے غافل بھی ان کو ہونا پڑے گا. تو یہ فیکٹریاں جو اللہ نے لگائی ہیں, اس کے اوپر بہت مضبوط اللہ نے لکھا ہے. جب نظام یا ہمارا نظام تنفس اور دوسری بے شمار یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کے فیکٹریاں لگا کے رکھی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں. اور انسان اٹھا کس چیز سے, ایک ذرے سے. یا ذرا دیکھو پھیلاتا چلا جا رہا ہے تو زمین میں اتنے کارخانے لگا کر کون واچ کر رہے ہیں سب کو, تو انسانی جسم کے اندر جو کام کر رہے ہیں, سسٹمز کام کر رہے ہیں, کون ان کو واچ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے انڈیکیشنز پہ پھر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. جسم میں کوئی انفیکشن ہوتی ہے نا, تو جسم پر حرارت ظاہر ہو جاتی ہے, تو اللہ فرماتا ہے پھر پہچانو اپنے اس رب کو چھوڑ, اس رب کو اور اس رب کو چھوڑ کر اوروں کو الہ نہ بناؤ. پھر جانوروں کو دیکھو کہ ایک گائے جو ہوتی ہے کیا کھاتی ہے, اور اس کے گھاس کھانے سے پیدا کیا چیز ہوتی ہے, جو غذا ہے. تو یہ بے شمار مثالیں ہم اپنے دیکھیں, پھر وہ جو شہد کی مکھی بناتی ہے جس کو شفاء للناس کہا گیا, تو یہ فیکٹریاں بے شمار اللہ نے میرے اور آپ کے خدمت کے لیے لگائی ہیں. اور اس میں وضاحت جو تصویر کام کرتے نظر بھی نہیں آ رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سسٹم بنا کر دکھا دیا کہ یہ سارے سسٹم میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں انسان. اور ہم ایسے بہت انسان ہیں کہ ہم اس رب کا شکر کی ادا نہیں کرتے. ہمارا علیہ توکل, یہ ہے تمہارا رب جس پر میں نے پورا پورا بھروسہ کیا. امید, اور اسی کی طرف میں نے پلٹ کر جانا ہے. امید جو ہے انابت سے ہے, یعنی رجوع کرنا. انابت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اخلاص عمل کے ساتھ اور پورے دل کی تدہین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کی طرف پلٹ آنا, اللہ پر بھروسہ کرنا, اور پورے اس کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا. امید جو ہے وہ ظاہری بھروسہ نہیں ہوتا, بلکہ پورا کا پورا بھروسہ کر کے پلٹنا ہوتا ہے. وہ بندہ جب پورا کا پورا اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے, فاطر السماوات بولا سوری میں دوبارہ پچھلی آیت میں چلے گی. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا, ہم اس کی اوپر بھی بات کر چکے ہیں. یذرأکم فیہ, میں نے بھی بات کی کہ وہ پھیلا دیتا ہے تو اس میں لیسا کا مثلی کچھ نہیں, اس جیسی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں. وہ سمیع البصیر, اور وہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات, اس کے لیے ہے کچیاں آسمانوں اور زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم, بے شک ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب اگلی آیت میں یہ سوری پیچھے چلے گی, آیات پیچھے آیت پر 13 پڑھتے ہیں. شرع لکم, اس نے مقرر کیا تمہارے لیے من الدین, دین میں سے. وسا, یہ وہ آیت ہے دراصل جو کہ براہ راست شامل خطاب جو ہے وہ حکومت سے ہے. آپ غور کیجیے, عام طور پر مکی صورتوں میں اہل ایمان کو یا الذین آمنوا کے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا جاتا, اس لیے جہاں جمع کا یہ سیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. شرع الگ, یہ مکی صورتوں کا خاص طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اہل ایمان کو دراصل پیغام پہنچایا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرع الگ, اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دینی, دین میں سے وسا, جو وصیت کی بیوی صاحب اس کے علیہ السلام کو. الذی, اور وہ جس نے اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف, اور وہ جو اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف, وما, اور جو
بس صحیح نامسیت کی اپنے بیٹی ساتھ کے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ کہ عقیم الدین، قائم کرو دین کو، بلا تتفرقوا فیہ، اور نہ تم تفرقے میں پڑھو اس میں، کا قرآن بہت بڑا ہے المشرکین مشرکوں پر، ہاں جو اب تم بلاتے ہو کوئی یہی اس کی طرف، اللہ تعالیٰ یجتبی کھینچ لیتا ہے الہی اپنی طرف، میں یشاء جس کو چاہتا ہے، میں یہدی کو ہدایت دیتا ہے الہی اپنی طرف، میں یہدی جو رجوع کرتا ہے، بہت اہم آیت ہے، بہت طلب آیت ہے، ذرا یہاں سن لیجیے، یہاں پہ دراصل جو اقامت اسلام آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے جیسے شروع میں آپ کو بتایا تھا آیت نمبر 13 جو میں نے سورہ شروع کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کلائمیکس ہے اس سورہ کا، یہاں پہ سب سے زیادہ توجہ دینے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس رب کی یہ شان ہے، اسی نے یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ آسمان اور زمین کا مالک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی رب نے یہ دین تمہارے لیے مقرر کیا ہے، جس جس طرح سے اس نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، یعنی یہ وہی دین ہے جو پہلے تم سے نوح علیہ السلام کو دیا جا چکا ہے، اور یہ وہی ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، اس میں تفرقہ نہ کرو، اور شرکوں پر یہ بڑا بھاری ہے، جس دین کی طرف تم کو بلاتے ہو اس دین کی طرف تم کو آنا بہت مشکل لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشرق تو دین ایک طرح سے ہو چکے تھے نا، حالانکہ حضرت ابراہیم کے فالوورز تھے، لیکن بالکل رنگین ہو چکے تھے، مساحت کو بنتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے فالوورز اس دین کی طرف آسانی سے آ جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی دین کی طرف آنے کو پسند نہیں کیا، کیوں؟ اسی لیے اس سے ان کی اپنی جو چودراہٹ ہے اس کو نقصان پہنچا تھا، زد پڑی تھی، اسی لیے انہوں نے دین اسلام قبول کرنے میں زیادہ بلکہ مشرکین سے بھی زیادہ انہوں نے اس کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرکوں کا آنا تو بڑا ہی مشکل ہے، اس کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو تم سے پہلے انبیاء کو دیا گیا تھا، لہٰذا تم اس دین کو قائم کر دو۔ اب یہاں پہ الدین جو اپنی دین کا لفظ ہے نا، یہ تمام معنوں میں آتا ہے الدین کا لفظ، لیکن یہاں الدین سے مراد مذہب ہے اور عقائد بھی ہے، یہ پکی صورت ہے نا جو مکہ میں بھی قوانین بنائے تھے، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ قانون نافذ ہو، بلکہ ایک مطلب کیا ہے، یہ قانون کانٹیکسٹ اس کا دیکھیں جب اس سے سمجھ لیجیے کہ یہاں دین کا مطلب ہے کہ جو بھی احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکے ہیں، جو وہی احکامات ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہو چکے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم منتشر میں جو ہے اس دین کو پوری طرح سے عمل کرو، اس واحد دین پر قائم ہو جاؤ، اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مخصوص طریقے سے چند کلام تھے نا، چند احکامات تھے نا، تو ان کو، اور پھر اس کے علاوہ جو مجموعی طور پر پہلے پیغمبروں کو تعلیمات دی گئی تھی، ان تعلیمات کی اسپرٹ وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس کے بعد زیادہ دی گئی، مکہ میں بھی تھوڑی دی گئی، بعد میں زیادہ دی گئی تھی بدی دور میں، دوبارہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وے آف لائف ہمارا وہی ہے ہونا چاہیے جو حضرت کا تھا، جو حضرت کا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجمعین کا تھا، اور پھر یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تم تفرقہ نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، منتشر نہ ہو جاؤ اس میں، یعنی تم لوگ اپنے دین کو نہ کر دو، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک معاملے میں تو تم اللہ کو حکم مانو اور کسی دوسرے معاملے میں کسی اور کی زندگی کا عالم بن دو، ایسے ہے نا آج ہمارا دین ایسی قومت یہ رویہ اس پہ تفرقہ کا نام جاتا ہے، سورہ الانعام کے اندر ہم نے پڑھا ان الذین فرقوا دینہم، میں ایسے ہی تفرقے کی طرف یہاں پہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مثلاً ہمارے یہاں دین کے اوپر بہت سارا نام لگا کر دین کا نام دے کر اور بہت سارے احکامات جو ہے ان کو کٹمٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت یہاں پہ جو مختلف مفسرین اس بارے میں جو ہے قرطبی نے لکھا ہے اپنی تفسیر جو کہ جامع الکلام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ سے مراد ہے اللہ کی توحید، اس کی اطاعت اور اس پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یوم جزا اور سزا پر، اور ان تمام چیزوں پر جن کی نعمت سے انسان مسلمان ہوتا ہے، یہاں شریعتیں مراد نہیں، چونکہ امتوں کو شریعتیں
नमाजों के औकात हमारे फर्क है, उनके फर्क है, उनसे भी इसी तरह से फर्क है। चर्बी उन पर हराम थी, बनी इसराइल के गुनाहों की वजह से चीजें उन पर हराम कर दी गई थी, फिर बाद में वो दोबारा हमारे लिए हलाल कर दी गई। इसी तरह से उनका गोश्त का गोश्त भी हराम कर दिया गया था, हफ्ते के दिन काम काज करना मना था, छोटी छोटी चीजें जिनके अंदर फर्क था, लेकिन ये एक था। तो तौहीद एक ऐसी चीज थी कि मैं सब में मुश्तरक थी, अल्लाह की अताअत, रसूलों को मानना, किताबों और रोजे जुदा और सजा मानना, जिसमें ने भी किताब और पढ़कर सुनाया। तो और सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम में से हर एक के लिए शरीयत और मिनहाज अलग अलग फर्क किया। दोबारा इसकी वजाहत करते हैं शरीयत क्या होती है, दीन पर अमल करने का तरीका। दीन एक ही असलता तो ही, लेकिन उस पर अमल करने के तरीके फर्क है। तो यहाँ पे भी ये बात की जा रही है। हजरत नूह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक ही था, मुराद ये है कि उसूल एक ही थे। क्या थे उसूल? वही जो मैंने बात की, तौहीद, सलात, ज़कात, सियाम, सच्चाई, वादे की पासदारी, अमानत की हिफाजत, नेकी के जरिए अल्लाह का करुण हासिल करने की कोशिश करना, ये सब चीजें एक ही शरीयत की जो भी थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके अलावा अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि वही इलाही के जरिए से जो तुम्हें तालीमात दी गई हैं उनको तुम अपने अपना एक हिस्सा बना लो, अपने जिसको जान का अपने दिल दिमाग का एक हिस्सा बना लो, तुम्हारी सोच उसके मुताबिक हो जाए, अपने इस्लाम को अकीदे को अच्छी तरह समझ लो और फिर उसके ऊपर पूरी तरह से डट जाओ, जम जाओ। और फिर जो कुछ फर्क रह जाए, जो कुछ इख्तलाफात रह जाए कुछ मामलात के अंदर, तो उसका हम पहले आयत के अंदर हम पढ़ चुके हैं, उसका क्या करो, उसके बारे में अल्लाह से करो। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इकामत दीन जो है, ये नाफिज करना, दीन को नाफिज करना हर मुसलमान का फरीजा है। इसको कानूनी तौर पर नाफिज करना अब मुझे और आपको अपना जायजा है। जब तक हर फर्द पर दीन नाफिज नहीं होगा, मुल्क के अंदर दीन नाफिज नहीं हो सकता। सियासत और हुकूमत तक दीन तब पहुंचेगा जब हर फर्द अपने ऊपर इसको नाफिज करेगा। दूर से इसको शुरू किया जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा। हम हमेशा कहते हैं हमारे मुल्क में कानून बन जाए ना, फिर सारे इस पे अमल करने लग जाए। याद रखिए ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि पहले हर इंडिविजुअली हर फर्द को अपने ऊपर दीन को कायम करना होगा, नमाजों की पाबंदी करनी होगी, ज़कात अदा करनी होगी, ये दुरुस्ती है। फिर उसके बाद इसको हम कौम के सियासत में लेके आ सकते हैं, हुकूमत के अंदर लेके आ सकते हैं। तो अकीमुद्दीन में लोगों का जो तज़किया है, लोगों का आमाल, उनके अखलाक, उनके अकायद, उनके इबादत के निज़ाम को दुरुस्त करना, ये सबसे जरूरी चीज है। यानी कोई अकीदे में कोई फर्क ना हो। और यहाँ पे अल्लाह है कि मुशरिकीना, मैं इस पे बात कर चुकी हूँ, मुशरिकीन पर ये बहुत भारी है। जब तुम उनको बुलाते हो उस एक अल्लाह की तरफ, अल्लाह यज्तबी इलैहि में ये बहुत खूबसूरत बात अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह ताला चुन लेता है, यज्तबी खींच लेता है, अल्लाह ताला खींच लेता है इलैहि अपनी तरफ, में ये जिसको चाहता है। अब किसको अल्लाह चाहता है? वो लोग जो इस दीन के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो मेहनत और रियाजत से इस मंजिल पर पहुंच सकते हैं, उनको अल्लाह ताला अपना मकाम कुर्ब अता फरमा देता है। और खास तौर पे अगर आपको याद हो, दौरे कुरान में मैंने आपको सिद्दीक और उसकी शहीद की मैंने आपको वजाहत की थी। इस तरह जो है सिद्दीक और शहीद की मैंने आपको बताया था, वो खुशकिस्मत लोग जो मेहनत रियाजत करते हैं और बहुत अल्लाह को राजी करने की कोशिशें करते हैं, वो सिद्दीकीन के दर्जे पर पहुंच जाते हैं। ये कौन होते हैं? जिनको अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, जिनको अल्लाह चुन लेता है अपने तरफ, अपने पास मुकाम कुर्ब पर उनको फाइज कर देता है। और वो लोग जो इसके लिए मेहनतें करता है, यानी इलैहि मन युनीब, और अल्लाह हिदायत देता है जो उसकी तरफ रुजू करता है, जो अल्लाह की तरफ आने के लिए दौड़ भाग करता है, अल्लाह की तरफ उसको राजी करने के लिए मेहनत करता है, कोशिशें करता है, अल्लाह उसको शहीद का दर्जा देकर अपने पास बुला लेता है, रजू करता है। तो पास बुला लेता से मुराद ये नहीं है कि उसकी जान कब्ज कर लेता है, कब्ज कर लेता है, इससे मुराद है उसको अपने से जोड़ लेता है, उसको कुर्ब का मुकाम अता कर देता है, जिसको शहादत के दर्जे पर सरफराज कर देता है। ये शहादत हुई है जो मैंने उससे वजाहत की, पहले भी आपको वजाहत की है। ये शहादत वो जो नफ्स
शहादत है वो इससे मुराद नहीं है, जान की शहादत मुराद नहीं है इससे, बल्कि इसकी मुराद है जो गवाही देता है अल्लाह के दीन की यकजा होने की, तौहीद की, और फिर उसके लिए मेहनतें करता है, कोशिशें करता है, एफर्ट्स करता है। अल्लाह ताला देता है, अल्लाह फरमाता है वमा तफर्रकू इल्ला बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम, और ना तुम तो फर्रका करो, इख्तिलाफ करो, मगर इसके बाद जो तुम्हारे पास आ गया इल्म, बग़यन बगावत के साथ बैनहुम, अपने दरमियान सर्कशाही ना करो, तुम बगावत ना करो, इल्म आ जाने के बाद तफर्रके में ना पढ़ो, आपस की जिदबाजी में ना पढ़ो, तो अदाल हसद इन चीजों से बच कर रहो। याद रखिए जहां पर भी ये चीजें आ जाती हैं वहां पर मिल्लत जो है फिर एक नहीं रहती, यकजा नहीं रहती, वहां एक होते हुए भी तफर्रके के अंदर पड़ जाते हैं, कलमा एक पढ़ रहे होते हैं लेकिन तफर्रका हो जाता है, क्योंकि बगियों बहना है, एक दूसरे की जिद बन जाते हैं। दीन की जो स्पिरिट है वो क्या है? दीन हमें झुकना सिखाता है, हमारा दीन हमें खाकसारी सिखाता है, हमारा दीन हमें हम्बलनेस सिखाता है। लेकिन हम अगर दीन को छोड़कर कुछ हमने दीन का कुछ हिस्सा इख्तियार कर लिया, कुछ चीजों पर अमल करने लग गए, कुछ चीजों को छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? दीन हमें संवारेगा, हमारे अखलाक जो है वो मजबूत खूबसूरत नहीं होंगे, हमारा दीन मजबूत नहीं होगा। हम दूसरे आमतौर पर बैठ कर बुराइयां ढूंढ रहे होते हैं और अपनी जो खराबियां वो हम नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और अगर बात हो चुकी होती सबक पहले, फिर रब्बिका तुम्हारे रब की तरफ से अगर पहले ये बात तय ना हुई होती तुम्हारे रब की तरफ से, इला अजल मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रर तक अलबत्ता फैसला कर दिया जाता, लकुदिया बैनहुम, अलबत्ता फैसला कर दिया जाता तुम्हारे दरमियान, व इन्नल लज़ीना, और बेशक वो लोग पूरी किताबा जो वारिस बनाए गए किताब के, फिर पढ़ते हैं इसके बाद लफी शक में मुरीद, अलबत्ता वो शक में है इसकी तरफ से बेचैन कर देने वाले। अगर तुम्हारे रब की तरफ से बात पहले तय ना कर दी गई थी, तो मामला पहले ही अल्लाह ने तय ना कर दिया होता, तो इनको सजा दे दी जाती, यहाँ तक कि उनका फैसला चुका दिया जाता, यानी उनको जीने का मौका ही ना दिया जाता। लेकिन अल्लाह का दस्तूर नहीं कि किसी के भी अमल की बदअमली की सजा इस दुनिया में अल्लाह दे दे, क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने दरअसल छूट दे दिया। शैतान ने कहा था ना अल्लाह मुझे छूट दे दे, तो अल्लाह ने वो छूट दे दिया। इसलिए अब दुनिया में फैसला नहीं छुपाया जाएगा, क़यामत के दिन फैसला छुपाया जाएगा। और बेशक वो लोग जो किताब के वारिस बनाए गए यानी अहले इल्म, उसके बारे में बड़े इस तरह अंगेज पड़े हुए हैं कि हर दौर में हुआ, के दौर में लोग किताब को पूरे यकीन के साथ लेते रहे, जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम देखते हैं सहाबा किराम की जिंदगियां पूरे यकीन से किताब को थामा, उन्होंने ईमान के साथ इसको लिया। अगली नस्ल जरा कम और उससे अगली नस्ल उससे भी कम होते होते दीन के बारे में लोग शक होने लगे। अहले इल्म का शक और फसाद और आपस के झगड़े ज्यादा फसाद का बायस हो जाते हैं, ज्यादा नुकसान का बायस हो जाते हैं। तो फर्रका यानी जो होता है वो लोगों के दरमियान, लोगों के दिलों में ना शक डाल देता है। और देखिए जो दीन वाला बंदा होता है, अगर वो थोड़ा काम गलत भी करे तो लोगों की नजरों में आ जाता है। जैसे नमाज पढ़ने वाला अगर झूठ बोले तो लोग बदजत हो जाते हैं, लोगों को होता है कि ये इसकी अमल में और इसके कौल में और इसके फेल में कितना तजाद है, लोग उसके बारे में शक में पड़ जाते हैं। तो यहाँ ये बताया जाता है कि जो किताब के वारिस किए गए थे, तो इसके बाद वो अलबत्ता शक में पड़ गए, और कैसे शक में? बहुत ही बेचैन कर देने वाले शक में पड़ गए, और उन्होंने किताब का जो मस्बत पहलू है उसको छोड़कर और वो रंग बिरंगी बातों में पड़ गए। तो अल्लाह ताला उनके लिए बस इसीलिए है बस दावत दो, बस तक और कायम रहो, कमा उम्मीद जैसा कि हुक्म दिया गया, भला कभी और ना तुम पैरवी करो उनकी ख्वाहिशात की, बकुल और कह दीजिए आमन मैं ईमान लाया बिमा साथ उसके जो अंसल अल्लाह को नाज़िल किया अल्लाह ताला ने मेरी किताब दे, और उम्मीद और मैं हुक्म दिया गया हूँ ली आदिला बैन कि मैं अदल करूं तुम्हारे दरमियान, अल्लाह और रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह मेरा रब भी है तुम्हारा रब भी, लना आमालुना
ہمارے لیے ہے ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے ہے اعمالکم تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم نہیں کوئی جھگڑا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ یجمع بیننا بیننا اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا تو کرنا کیا ہے کہ دعوت دو، بلاؤ، تبلیغ کرو، اور جمع رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ اصل میں جو پچھلی آیت ہے نا وہ پچھلی امتوں کے بارے میں ہے کہ پچھلی امتوں میں کیا ہوا کہ پہلے جب نبی کے درمیان موجود تھے ان کی امتیں سیدھی رہی اور آہستہ آہستہ وہ چلے گئے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگے اور عوام کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی، شک و شبہات پیدا ہو گئے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دین کا یہ حال ہو چکا تھا۔ مشرکین کہتے ہیں نا، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے لیکن مشرکین بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اب تم لوگ جم جاؤ اس دین پر جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، جنہوں نے دین کا یہ حال کر دیا ہے کہ اس میں تفرقہ ڈال دیا، گروہ بازی کر دی، پارٹی بازی کر دی، تو آپ اللہ کے حکم کے ساتھ جم جائیے اور کسی کی باتوں کی پرواہ بھی نہ کیجیے۔ جو لوگوں نے اپنی خواہشات سے باتیں کر لی ہے نا، دین کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پیروی نہ کیجیے۔ تو یہاں پہ تین باتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ نمبر ایک، دین کی دعوت دو، نمبر دو، استقامت اختیار کرو، اور نمبر تین، دین کے نام پر من گھڑت باتوں کی پیروی نہ کرو، خالص دین کی طرف چلو اور کہو کہ میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے کتاب میں اتاری۔ گویا کہ دعوت و تبلیغ کا مرکز جو ہے وہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ کتاب میں بنایا جائے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ گویا کہ نبی کی حیثیت جو ہے وہ صرف مبلغ کی نہیں تھی بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے جو احکامات ہیں وہ عدل کے ساتھ نافذ کرنے کی تھی۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، یعنی معقول دلیل سے بات سمجھا دی گئی ہے کہ بے وجہ بحث تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی طرح سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہی جگہوں کا فیصلہ چکا دے گا۔ جو شروع میں ہم نے پڑھی ہے نا اس میں جو بات، جب جھگڑا ہو جائے تو پھر بات کو اللہ کی طرف پلٹا کر لے جاؤ، پھر اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے تمہارے معاملات کا، اور اللہ ہی سے پھر ہم نے معاملات کی ہر معاملے کی رہنمائی لینا ہے۔ بس یہاں پہ بات کریں گے،